حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی محبت کا واقعہ جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آٹا پیسا اور اس کی ٹکیاں بنا کر پکائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھیں کہ نماز مکمل ہو تو ٹکیاں آپ کے آگے رکھوں، لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ عمر بن عبد مشرک بھی تھا، ظالم بھی، اور کفار کی طرف سے مدینے پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمر بن عبد مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے، لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا۔ سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمر بن عبد کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا، تم اذان دو۔ اذان دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا، جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے عرض کیا، مدینہ منورہ۔ کفار نے ان سے کہا، اگر آپ وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی، ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حذیفہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا، ہم کافروں سے معاہدے پورا کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کی روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور ان کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مسجد نبوی میں مقیم رہا، مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا، آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کے انتقام لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا، نہیں، آج لڑائی نہیں، زحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے اور مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینہ سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوایا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی، مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے اجازت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے، آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی، یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا
نیا لباس پہنا، واپس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربیع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب ان کے نکاح میں تھی۔ یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینے آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو، مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے، کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ کرام نے مال فوراً واپس کر دیا۔ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا، اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا، جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ 10ویں سال مکہ میں دین کی دعوت دینے کے باوجود بے جا مخالفت اور قریش کی ستم ظریفیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریشی جو کافی عرصے سے شرک اور بت پرستی کرتے تھے، اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب طائف پر پڑی اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے بعثت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرح وہ بھی نہ صرف اس نئے دین کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنو ثقیف کے 3 معزز لوگ عبد، مسعود اور حبیب، جو تینوں بھائی تھے اور عامر بن عمیر بن عوف کے لڑکے تھے، ان سے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبا سلوک کیا، اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے نعلین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید ایک باغ میں پناہ گزین تھے تو عتبہ نے انگوروں کا ایک خوشہ اپنے غلام عداس کے ذریعے بھجوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر منہ میں رکھا۔ عداس نے حیرت سے کہا، یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا، تم کہاں کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں مسیحی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کر لیا۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ اس سفر ہی میں طائف کے لوگوں نے اعلان حق قبول نہ کیا اور حضور کو زخموں سے چور کر دیا۔ دوسری طرف ایک غلام نے اسلام قبول کیا۔ طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے امتحان اور آزمائش ہے، اس لیے حضور نے اسے غزوہ احد سے زیادہ سخت دن قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا، وہ دن جب میں طائف گیا اور لوگوں نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ حضرت عائشہ ہمیشہ عبادات کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ حضور رات میں بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ آخری پہر میں آپ حضرت عائشہ کو بھی بیدار فرما دیتے اور وہ اٹھ کر حضور اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طویل صورتیں تلاوت فرماتے،
اتنے میں سحر کا وقت ہو جاتا تو فجر کی سنتیں پڑھ کر لیٹ جاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے باتیں کرتے، پھر نماز فجر کے لیے باہر نکل جاتے۔ آپ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی۔ رمضان المبارک میں جب اللہ کے نبی اعتکاف فرماتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہوتے تو آپ کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو اسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتی تھی تو جب تک اسے سمجھ نہ لیتی تھی آگے بیان نہ کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کم سنی اور کم عمری میں رخصت ہو کر آئیں۔ آپ کے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ سے ہلکی پھلکی اور مذہب سے بھرپور گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ کو دل بہلانے کا موقع بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھیں۔ آپ نے تمام صحابہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ سے فرمایا، آؤ دیکھیں کون دوڑ میں آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ اس وقت دبلی پتلی تھی، دوڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب میرا بدن بھاری ہو گیا تھا، دوڑ میں حضور مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوان بیوی کے جذبات اور خوشیوں کا خیال رکھنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں کیسا زبردست اور مثالی نمونہ ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آٹا پیسا اور اس کی ٹکیاں بنا کر پکائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو نماز ادا کرنے لگے۔ آپ کے انتظار میں کہ نماز مکمل ہو تو ٹکیاں آپ کے آگے رکھوں۔ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی۔ اس دوران پڑوسی کی ایک بکری گھر میں چلی آئی اور ساری ٹکیاں کھا گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بیدار ہوئیں تو بکری کو مارنے کے لیے دوڑی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک دیا اور فرمایا کہ اے عائشہ ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ حضرت عائشہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ سے 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت علی سے نکاح ہوا، اس موقع پر حضرت عائشہ نے خاص طور پر سامان درست کیا، مکان لیپا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال دھن کے تکیے بنائے، چھہارے اور منقع دعوت میں پیش کیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ کے بیاہ سے اچھا بیاہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بہت محبوب رکھا کرتے تھے۔ ایک بار ایک سفر میں حضرت عائشہ کا اونٹ بدک گیا اور بھاگنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ ایک بار حضرت عمر بن عاص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ دنیا میں کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا عائشہ کو۔ تو حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا کہ مردوں کی نسبت سوال ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق، بلکہ کہا عائشہ کے باپ کو۔ سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر پھر ایک دن تمام ازواج مطہرات کے پاس قیام فرمایا۔ آپ ہر روز استفسار فرماتے، کل میں کہاں رہوں گا؟ ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ حضرت عائشہ کے یہاں چلے گئے۔ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں سے 13 دن بیمار رہے اور ان 13 دنوں میں سے 8 دن آپ نے حضرت عائشہ کے ہاں قیام فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت بہت شدید ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت دعائیں پڑھ کر دم کرتی تھیں۔ آپ کے جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ کو یہ فخر رہا کہ آخر دم تک حضور کا سر مبارک آپ کے زانوں پر رہا اور آپ ہی کے حجرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سپرد خاک ہوئے۔ آپ کو یہ فخر بھی حاصل ہوا کہ حضرت جبریل نے آپ کو سلام کہا اور حضرت عائشہ نے حضرت جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ افضلیت بھی حاصل ہوئی کہ آپ تمام امہات المومنین میں واحد کنواری خاتون ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ بہت سنجیدہ، عبادت گزار اور رحم دل خاتون تھی۔ اپنی ذات پر آپ بہت کم خرچ کرتی تھیں، پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھیں۔ کبھی کبھی زعفران میں
رنگ کر کے کپڑے زیب تن فرما لیا کرتی تھیں۔ سرخ کرتا اور سیاہ رنگ کی اوڑھنی بھی استعمال کرتی تھیں۔ کبھی کبھی زیور پہنا کرتی تھیں اور کبھی کبھار تو یمن کا بنا ہوا ہار بھی گلے کی زیب زینت بنا۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ رہنے کی توفیق